بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات کو بیان کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ قرآن مجید حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کا ایک عظیم پیغمبر شمار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر کو بے شمار نعمتیں عطا کی تھیں۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت چونکہ بہت وسیع تھی اور یہ ان کو اللہ کی خاص عنایت سے ملی تھی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ پھر میرے بعد کسی کو نہ ملے، اور اللہ تو بہت بڑا عطا کرنے والا ہے۔ تو چونکہ سلطنت غیر محدود تھی کہ اس کے لیے لشکر بھی بہت عظیم ہونا چاہیے تھا، اس لیے روایات میں آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر صرف انسانوں ہی نہیں بلکہ جنات، درندوں، چرند پرند اور دیگر مخلوق پر بھی مبنی تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ نمل میں بیان فرماتا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے بہت سے لشکر جمع کیے گئے اور ان کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی، یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی ایک وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، تم سب اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں رون ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے معجزہ کے طور پر ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ وہ جہاں بھی جانا چاہتے تھے تخت پر بیٹھ جاتے اور ہوا کو حکم دیتے لے چل، وہ فوراً انہیں لے کر چل پڑتی۔ اسی طرح جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ ضرورت پڑنے پر وہ ان سے بھی بآسانی کام لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں جو چرند پرند، جنات، درندے شامل تھے، اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی بولیاں بھی سمجھتے تھے، اور اس نعمت پر آپ علیہ السلام اللہ کا بہت شکر ادا کیا کرتے تھے۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور یہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، انہیں اللہ کی ساری زمین کا بادشاہ بھی بنایا تھا، لیکن انہوں نے دیگر بادشاہوں کی طرح کسی پر بھی ظلم نہیں کیا اور نہ ہی اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عیش و عشرت سے ہمیشہ دور رہے، فقراء کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے، ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتے تھے۔ علامہ الجزائر لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو 13 سال کی عمر میں بادشاہت ملی تھی اور انہوں نے 40 سال حکومت کی تھی۔ خانہ کعبہ پر سب سے پہلے غلاف بھی انہوں نے ہی چڑھایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی خصوصیات متعین فرمائی تھیں جو دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام مخلوقات کی بولی جانتے تھے، اس لیے یہ جانوروں سے باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں بیت المقدس بھی تعمیر کروائی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت تھی تو جب ان کی حکومت کو 11 سال گزر گئے تو انہوں نے بیت المقدس کی تعمیر شروع کروائی، اور تھوڑے ہی عرصے میں حضرت آدم علیہ السلام کے قد جتنی دیوار بلند ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور اشرف بنی اسرائیل اپنے کندھوں پر اینٹیں اٹھایا کرتے تھے۔ ابھی بیت المقدس کی دیوار قد آدم تک کی تعمیر ہوئی تھی کہ اللہ کا حکم آیا کہ اس کی تعمیر روک دو، کیونکہ اس کی تعمیر تمہارا بیٹا سلیمان علیہ السلام کرے گا۔ اللہ کا حکم آتے ہی حضرت داؤد علیہ السلام نے تعمیر روک دی اور اسی میں عبادت کا باقی بندوبست کیا۔ جب تک حضرت داؤد علیہ السلام زندہ رہے اسی میں عبادت ہوتی رہی، اور جب وہ انتقال فرما گئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت ملی تو انہوں نے تعمیر شروع کی، اور اس کی تعمیر کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنوں کو اکٹھا ہونے کا حکم دیا اور بیت المقدس کی تعمیر ان کے ذمہ لگائی۔ ہر جن کو اس کی اہلیت کے مطابق کام سونپے گئے۔ کچھ جنوں کو پتھر لانے کا حکم دیا، کچھ جنوں کو معدنیات لانے کا حکم دیا، کچھ جنوں کا کام سمندروں سے قیمتی موتی اور جواہر لانا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام ضروری چیزوں کو اکٹھا کرنے کا حکم دیا اور سامان جمع ہونا شروع ہو گیا۔ کچھ جن ایسے تھے جو شرارتیں کرتے اور تنگ کرتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو زنجیروں میں ڈال کر قید خانے میں ڈال دیا کرتے تھے۔ قرآن پاک کی سورۃ السبا آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات تختی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو کوئی ہمارے حکم کی سرکشی کرے ہم انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ السبا آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں، جو کچھ سلیمان چاہتے جنات وہ تیار کرتے، مثلاً قلعے، مجسمے اور حوضوں جیسے پیالے اور چولہوں پر جمی ہوئی دیگیں۔ پیارے دوستو،
حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے عمدہ جنگی گھوڑوں کی نمائش کی گئی۔ آپ علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو اپنے رب کی راہ میں جہاد کی خاطر بڑا پسند کیا۔ جب وہ گھوڑے دوڑتے ہوئے آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو آپ نے انہیں دوبارہ واپس لانے کا حکم دیا۔ جب تمام گھوڑے واپس آ گئے تو از راہ محبت آپ علیہ السلام ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر اپنے ہاتھ پھیرنے لگے، یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت جاتا رہا۔ پھر خیال آیا کہ نماز عصر قضا ہو رہی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں ہدہد پرندہ بھی تھا، جس سے آپ علیہ السلام کئی کام لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے اسے غائب پایا تو کہا، اس کے غائب ہونے پر میں اس کو سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر دوں گا، یا پھر وہ میرے پاس کوئی صحیح عذر لائے۔ کچھ دیر کے بعد ہدہد ایسی خبر لے کر آیا کہ جس سے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بے خبر تھے۔ اس کی غیر حاضری کا معقول عذر ہونے کی وجہ سے قصور معاف کر دیا گیا۔ ہدہد نے آ کر بتایا کہ میں نے سبا کے علاقے میں ایک عورت کو لوگوں پر حکمرانی کرتے دیکھا ہے، لہٰذا آپ علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے اسے خط بھیجا، جس کا ملکہ بلقیس نے جواب دیا۔ وہ عورت جو حکمرانی کر رہی تھی سبا کے علاقے میں، اس کا نام بلقیس تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر ہدہد ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا اور ملکہ بلقیس کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ڈال دیا، ملکہ نے خط دیکھا کہ اس کی ابتدا بسم اللہ سے ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ ملکہ بلقیس کو مسلمان ہونے کی دعوت بھی دی گئی تھی۔ ملکہ بلقیس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ انہوں نے بڑے جذباتی انداز میں کہا، آپ جو بھی حکم کریں گی ہم تعمیل کرنے کے لیے تیار ہیں، جیسے آپ چاہیں کریں۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھتے ہی یہ سمجھ چکی تھی کہ ہمارے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے ہمیں ان سے صلح کر لینا بہتر ہے۔ لہٰذا اس نے اپنے وزراء کو کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے معززین کو ذلیل کرتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ میں کچھ تحائف دے کر یہ اندازہ لگا لوں کہ وہ بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی ہیں۔ اگر وہ بادشاہ ہوں گے تو قیمتی تحائف فوراً قبول کر لیں گے اور ہم سے صلح کر لیں گے، اور اگر وہ اللہ کے نبی ہوں گے تو ہمیں ان پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ پیارے دوستو، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے بھیجے ہوئے تحائف دیکھے تو قاصد کو یہ کہتے ہوئے واپس بھیج دیا کہ انہیں بتا دو، اللہ تعالیٰ نے مجھے خوب مال و دولت سے نوازا ہے، مجھے اس مال کی کوئی ضرورت نہیں، لہٰذا تم مسلمان ہو جاؤ یا پھر ایسے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ جس کا مقابلہ کرنے کی تم میں سخت نہیں، اور وہ تمہاری ذلت کا باعث بنے گا۔ ملکہ بلقیس کے قاصد نے جب ملکہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام دیا تو ملکہ فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ اب بات کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کی۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں جنات کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے ان کی یہ غلط فہمی بھی دور کر دی۔ جب آپ علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے پہلے سے علم ہو چکا تھا، اور اس وقت آپ علیہ السلام نے جنات کو بیت المقدس کی تعمیر پر لگایا ہوا تھا۔ تعمیر کا ابھی کافی کام باقی تھا کہ آپ علیہ السلام نے باقی کا کام اور پورا نقشہ جنوں کے سربراہ کے حوالے کر دیا تھا اور کام مکمل طور پر سمجھا دیا۔ پھر اپنی عبادت گاہ میں آ کر عبادت میں کھڑے ہو گئے اور اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا لی۔ وہ ایک ایسی عبادت گاہ تھی جس میں شیشے کی کھڑکیاں تھیں۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے فرشتہ نے آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ باہر سے دیکھنے والے کو لگتا تھا کہ آپ علیہ السلام اپنی عبادت میں مصروف ہیں۔ فوت ہو جانے کے باوجود بھی آپ علیہ السلام لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے۔ اسی حالت میں تقریباً 4 ماہ گزر گئے۔ ادھر بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی تو ادھر اللہ تعالیٰ نے دماغ کو حکم دیا، اس نے نیچے سے لکڑی کھا لی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی میت گر پڑی۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نیچے گرے تو جن یہ بات سمجھ چکے تھے کہ آپ علیہ السلام کافی پہلے فوت ہو چکے تھے، اور انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ہمیں غیب کا علم نہیں ہے۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو ہم اتنا عرصہ کام کی مشقت برداشت نہ کرتے۔ وفات کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر 50 سال کی تھی۔ آپ علیہ السلام تھی۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیٹا حبام بادشاہ ہوا۔ اس نے 17 سال حکومت کی اور اس کے بعد بنی اسرائیل کی حکومت کے ٹکڑے ہو گئے۔
پیارے دوستو، اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اس کی مکمل طور پر اور صحیح طور پر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔